نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اقدس کو سن کر انگوٹھے چومنا یہ ایک مباح عمل ہے، یعنی نہ گناہ نہ ثواب، اور اگر کوئی احترام اور تعظیم کا قصد و ارادہ رکھے تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر ثواب بھی عطا فرمائے، یعنی پھر وہ مباح سے مستحب کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ اس طرح کے امور جو مسلمانوں میں پیار محبت سے رائج ہو جاتے ہیں، اس پر یہ دلیل مانگنا کہ بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا تھا یا نہیں دیا تھا، کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، یہ بیجا ہوتا ہے۔ حدیث میں واضح طور پہ موجود ہے کہ وَمَا رَآءُ الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، جو مسلمانوں کے نزدیک اچھا ہے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ یعنی اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں جن کو آدمی فرض نہیں سمجھتا، لازم و ضروری نہیں سمجھتا، کوئی دین کے لیے کوئی حصہ نہیں بناتا، ویسی پیار محبت میں کسی چیز کو اختیار کرتا ہے، اور علماء فقہا جو متقی پرہیزگار ہیں، صاحب علم، اس کی اجازت باقاعدہ دے رہے ہوتے ہیں، تو وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہوتا ہے۔ یعنی وہ اللہ نے توفیق ان کو دی ہی اسی لیے سمجھ لیں کہ وہ اللہ کے نزدیک بہتر ہے۔ تو ایسی چیزوں کے اوپر جھگڑا کرنا اور پھر سخت قسم کے حکم لگانا مناسب نہیں ہوتا ہے۔ جو نہ چومیں اسے مجبور نہ کریں، جو چومیں اسے ڈسٹرب نہ کریں، کر سکتے ہیں۔ اب مطلب یہ کہ بہت سی چیزیں ہماری شادی بیاہ کی رسومات، کیا یہ سب کے سب ثابت ہیں؟ یہ ہمارے عرف و عادت پر محمول ہوتی ہیں۔ تو پیار محبت کے انداز، خوشی کے اظہار کے طریقے یہ ہر دور میں بدلتے رہتے ہیں۔ بس دیکھا یہ جائے گا کہ شریعت کے سے متصادم نہ ہو، شرعی تعلیمات سے ٹکراتے نہ ہوں، شریعت نے اس کو منع نہ کیا ہو، اور علماء کی اجازت اس کے ساتھ شامل ہو، پھر بالکل آپ کر سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی بھی حرج نہیں ہوگا۔